بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل کے آغاز پہ یہ مسئلہ میں ایک ایسی شرح پر چڑھ گئی جس میں روڈ ہمس بہت تھے۔ بعض بزرگ تو بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آج انہوں نے کیا شروع کر دیا، نہایت مشکل باتیں۔ لیکن مشکل بات کو سمجھنا اور کل اپنے عقیدے کے استدلال کے طور پہ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایک پیر صاحب تھے، کوئی نام لینا مناسب ہے، اس میں ہمارا مقصد کسی کو بدنام کرنا تو ہے نہیں۔ وہاں پر محفل میں کچھ کرامات بیان کر رہے تھے، کچھ اپنے بزرگوں کی، کچھ پیروں کی، کچھ اپنے خلیفوں کی۔ تو وہاں پر بیان کر دیا ہے کہ ولی اللہ کے اندر یہ قوت موجود ہوتی ہے کہ وہ موت کو ٹال سکتا ہے۔ اب وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہو گیا محفل میں، کہنے لگا جناب آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ جب موت آتی ہے تو ایک ساتھ نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں، ایگزیکٹ اسی وقت پر آتی ہے۔ کس طرح کی اذا جاء اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آتی ہے تو وہ ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں چل رہا ہوں۔ اب ان پیر صاحب کو اپنی پیری کے دوران ہماری یاد آئی جی کہ جناب اصل میں جو سوال آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، یہ اس طرح کے سوالوں کے جواب وہ دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا۔ سوال جواب سوال۔ ہمارے حضرت کے رب ابراہیم صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ فقط با سوال میں بھی شرط، صرف سوال کرنے سے ہی بات نہیں بنتی، اور بے سوال ہم نے بھی شرط، اور بغیر سوال کے بھی بات نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ہیں۔ صرف سوالوں پر گزارا کرنا بھی غلط ہے، اور سوال کا جواب دینے کے ناقابل ہونا یہ بہت بڑی انسان میں خامی ہوتی ہے۔ اس لیے عقیدہ ایک پہلی اور بنیادی شان ہے۔ عقیدہ صحیح نہ ہو، عقیدہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آسان ترین لفظ میں لائن آف ایکشن، ٹھیک ہے، روڈ میپ، ٹھیک، یعنی آسان ترین عقیدہ، یعنی لفظ اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے لوگ پتہ نہیں اس کے کیا کیا معنی بیان کر جاتے ہیں۔ آسان ترین روڈ میپ، لائن آف ایکشن، کہ جو آپ کا جو ذہنی لیول ہے جس پر آپ نے آتا کام کرنا ہے، وہ اس کا پروسیجرلی اس کو آپ کیا کہیں گے، کس طرح ڈسکرائب کریں گے، یہ کام کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ عقیدہ۔ ابھی ہم ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ بات اپنی کہاں سے چلائی تھی، قرآن پاک کا نزول، ایک نزول ترتیبی نزول کی بات کر رہے ہیں۔ ایک کتاب یاد دیتا ہے وہ تو ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نزول ترتیبی اور ایک نزول توقیفی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی بات کرتے ہوئے، اور ایک نزول محمدی، نزول محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر آپ نے آنا ہے، ہم نے آنا ہے۔ بس یہ چل رہی ہے کہ جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان سے عہد لیا گیا، تو یہ جو ریکال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کسے کہا ہے؟ یہ ہے نا بات، ہم نے یہی سے چلائی ہے کہ نبیوں سے ایک ہستی ہے وہ عہد لے رہی ہے، اور دوسرا انبیاء کی ہستیاں ہیں جو عہد دے رہی ہیں، اور یاد کسے کرایا جا رہا ہے، یہ بات ہے، گواہ کسے لایا جا رہا ہے، بالکل سے ٹھیک ہے۔ دیکھنا وائز آئے گا جب وقت کی بات ہوگی تو یاد کرو، اس وقت میں یاد کیوں کرو،
किसी बात पर तुमने गवाही देनी है। ठीक हो गया? बिल्कुल सही। उस पर फिर हमने कहा कि ये वो लोग कि जो गवाह बने या जिन्हें खुदावंद करीम गवाह बनाने का इरादा रखते हैं या गवाह बनना चाह रहे हैं कि ये गवाह बने, उनके बारे में कि जब उनके जद आला को पैदा किया गया, हर नबी अब दोनों ग्रुप्स के जद आला जिनसे ऐद लिया गया उनके भी जद आला, और जो ऐद को देख रहे हैं उनके भी जद आला, जब उसको पैदा किया गया तो उस वक्त परवरदिगार करीम ने जो मंजर खुद कुरान अजीम में बयान फरमाया वो क्या था? ये इस पर बात होगी ना। फरिश्तों ने दलील इबादत पेश कर दी कि मौला करीम ने जो इनको बनाने का इरादा है या बनाया है और आइंदा इनको यूं फैलाने का इरादा है, तो इस सूरत में हम मौजूद हैं, हम तस्बीह भी करते हैं, हम तहमीद भी करते हैं और हम तकदीस भी करते हैं। जैसे बनाने की क्या होती है? ये तो ज़मीन में फसाद फैलाएगा। एक दलील आपने ये भी ट्रेस की कि फरिश्तों को मुस्तकबल का इल्म था, मुस्तकबल का था। अच्छा, कि मुस्तकबल में क्या होने वाला, ठीक है। अच्छा, लेकिन जिस चीज़ को परवरदिगार करीम ने फरिश्तों की दलील के सामने बतौर इम्तियाज आदम पेश कर दिया, वो क्या था? वो सारे अस्मा का इल्म था। अब फिर हमने इसम पर बात की कि इसमें है क्या शय? बिल्कुल। जिसका इसम नहीं वो वजूद ही नहीं रखती, जिसका इसम नहीं वो मौजूद ही नहीं। बिल्कुल सही। जो मौजूद है वो इसम रखता है। एक दलील। सुभान अल्लाह, क्या बात क्या बयान है जी का मतलब क्या? हर शय जो मौजूद है उसका इसम है। हर शय जो मौजूद है उसका इसम है, जिस शय का इसम नहीं है वो मौजूद नहीं है। इनको दोनों तरफ से देखना। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि सारे अस्मा दे दिए का मतलब तमाम मौजूदात का इल्म दे दिया कि ये चीज भी है। अच्छा जनाब, बिल्कुल सही। अब ये बताएं कि इसम क्या है? और हमने फिर इसका जवाब तलाश किया कि इसम वो है कि जिसकी साख्त उस शय से बनी हो जो उससे मुताबिक रखती है, रेलेवेंस हो, साख्त में मटेरियल कॉज। फिर सूरत उस शय से मुताबिक रखती हो। जिस तरह जमीन बनी थी उसको फिराना था तो गोल बनाई ना। बिल्कुल। अगर ये लंबी होती डंडे की तरह तो क्या इसकी ये सूरत बनती जो हम देख रहे हैं? नहीं। ठीक है। अला हाज़िर क़ियास, अगर दरख्त है तो उसकी सूरत जड़ें ऊपर होती है और शाखें ज़मीन के अंदर होती है, तो फिर ये जड़ें बन जाती है, वो शाखें बन जाती, सूरत और हो जाती। हर चीज़ में उसकी एक सूरत मुकर्रर की गई और उस सूरत पर उस चीज़ को बनाया जिसको कहते हैं फॉर्मल कॉज। ठीक है। उसके बाद तीसरी इल्लत फ़ाइली कि उसके जो काम है वो उससे वो काम हो रहा है कि नहीं। मसलन कोई फल का बूटा है आपने लगाया, वो फल देगा तो फलदार कहलाएगा ना, और बूटा मौजूद हो और फल न दे, इल्लत फ़ाइली ख़त्म हो गई, किसी काम का ना रहा। उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए उसकी इल्लत फ़ाइली का होना ज़रूरी है। इसके लिए बतौर सब्जेक्ट अगर आप उसका डिस्कस करेंगे तो सब्जेक्टिव कॉज कहेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव से लेंगे तो ऑब्जेक्टिव कॉज, यानी इसका ऑब्जेक्टिव ये है आपके लिए। बिल्कुल सही। और उसके अलावा आले मंतिक में एक और तस्वीर है, उनकी एक ही टाइम में दो गुफ्तगू कर दिया पड़ी है ना, एक ना अंग्रेजी है ना मसला है, एक ना अरबी है। ठीक है। और उसके बाद है एक लफ्ज़ दिया है उन्होंने एफिशिएंट कॉज, इल्लत फ़ाइली के लिए। मंतिक वालों ने मंतिक के सब में दो किस्में, ठीक है, मंतिक की बड़ी बड़ी दो किस्में, एक मंतिक इस्तिखराजिया, एक मंतिक इस्तिकरारिया। ठीक है, दो किस्में। मंतिक इस्तिखराजी यह है कि आप दलाइल दे दे कर के नतीजा निकालते हैं, उसका कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज लॉजिक। यानी आपने कहा आप कहते हैं असद
ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک اسد دلیر آدمی ہے، 2 اچھا اسد اچھے خاندان سے ہے، 3 یہ لوگ باقی ناراض میں بھی سے یہ نام کے چڑھی گئے، ٹھیک ہو گیا. آپ مساج کر ہماری جگہ کمی ہے یہ تو ٹھیک ہے. اب ساتھ کہتے ہیں اسد اچھا دوست ہے، دوست ہو گیا. اسد سخی ہے. یہ ساری باتیں جمع کر کے جو نتیجہ نکالا وہ ایک اسد ایک عظیم آدمی ہے، ٹھیک ہے. یعنی باتیں پہلے کی اور نتیجہ بعد میں. اس کہتے ہیں استخراج، استخراج نتائج. اس کی نالیاں ہیں انڈکٹیو نالیاں، منطقی استخراجیہ، ٹھیک ہے. اچھا ایک ہوتا ہے منطقی استقرائیہ، یعنی بات پہلے کرنا. بس آپ کہتے ہیں کامران ایک بہت اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے. کیوں کہ وہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. کامران ایک اچھا آدمی، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا. کامران ایک اچھا آدمی ہر وقت علم حاصل کرتا رہتا ہے. کامران ایک اچھا آدمی ہے، وہ بزرگوں کا ادب کرتا ہے. بات پہلے کی اور دلائل بعد. اس کو کہتے ہیں منطقی استقرائیہ، ڈیڈکٹیو نالج. وہ ہے انڈکشن، یہ ہے ڈیڈکشن، ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو ہم جو جس پیٹرن پہ چل رہے ہیں نا وہ استخراجیہ پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. بالکل صحیح. مزہ جب ہے کوئی گفتگو کرے تو گھنٹے 2000 بیٹھ کے سوچیں بھی تو صحیح نا بالکل کہ صحیح. کیا سن رہا ہوں. جی استاذہ اکرام نے طرح مراقبے چنا گچھے نا، ہاں پریشان ہو رہے ہیں بیٹھے ہیں کہ کہاں پھنس گیا وہ آج. تو سمجھا رہی بات کی. تو ہم دلائل دے رہے ہیں اس بات پر کہ جن کو پروردگار کریم نے انبیاء کے عہد کا گواہ بنایا، ان کے نالج کی ویلیڈیٹی کیا ہے. بالکل کہ پروردگار کریم نے اپنے عہد لینے کا گواہ جسے بنایا، اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے عہد دینے کا گواہ بنایا، اس کے اپنے علم کی ویلیڈیٹی کیا ہے. بالکل صحیح. اس کا اپنا علم کتنا ویلڈ ہے، اس کا اپنا علم کتنا اتھینٹک ہے، اس کا اپنا علم کتنا ریلائبل ہے، اس کا اپنا علم کتنا ڈیپینڈیبل کہ جس پر خداوند کریم نے اپنے نبیوں کی نبوتوں کا گواہ اس کو بنا کے رکھ دیا، اور جس اپنے نبیوں کی نبوتوں کا گواہ اور اپنے عہد لینے کا گواہ، ان کے عہد دینے کا گواہ جس کو بنایا، اس کا علم کتنا ویلڈ ہے. یہ اس پر بات کر رہا ہے. تو پروردگار کریم نے جب حضرت آدم السلام کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، پتہ نہیں کتنی باتیں نکلتی لگا ہر میں نہیں جا سکتا، 2000 باتیں کرتے ہیں اور وہ کسی وقت پھر اس ٹاپک کو لیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب فرشتوں نے دلیل پیش کی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آدم سے کہا اب تم دلیل لاؤ؟ نہیں. فرشتے دلیل خود لائے، انسان کی دلیل رب نے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. سوچیں بے شک. اس کے لیے کہنا چاہیے یا وکیلو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ معنی ہے اس کا کہ واہ پروردگار تمہارے لیے کافی ہے، تو نے اس وقت ہماری وکالت کی جب ہم بھی سن شعور میں نہیں. اللہ اللہ. پروردگار کریم تیرے کس کس احسان کو یاد کریں کہ جب کہ فرشتوں نے اپنی عبادت کو بطور دلیل پیش کیا، اپنی تسبیح کو، اپنی تعلیل کو، اپنی تحمید کو، اپنی تقدیس کو بطور دلیل پیش کیا، تو تو ہمارا وکیل بن کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. یہ بات ہے اس کا. سبحان. کیا بات ہے. اب پروردگار ہمارا وکیل اللہ. پروردگار کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے. اور حضرت شیخ شاذلی نے، حضرت شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، پوری کتاب اسی موضوع پر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ فرماتے ہیں یہ اولیاء کی شمشیر ہے. جب میدان بدر لگا اور کافروں کے جسموں کے پرخچے سرزمین بدر میں دیکھے اٹھتے ہوئے، گھر میں جا کر یا وادیوں میں بیٹھ کے صدا کرنے لگے، تکاں گدا گدا نہیں ہیں.
تو پھر سب نے کہا چلو پھر حملہ کرتے ہیں. لیڈ لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے نا, مار کھا کھا کے پھر کہتے ہیں چلو پھر مارتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں شاید کوئی بات بن جائے. تو جب پلاننگ کی تو سرکار کی بارگاہ پاک میں یہ عریضہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ پھر لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا حکم ہے. تو سرکار نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. تو صحابہ نے کیا کہا تھا, اس وقت آیت مبارکہ اتری تھی. قالو, انہوں نے کیا کہا صحابہ نے, صحابہ کے الفاظ ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا رسول اللہ جان حاضر ہے. ٹھیک ہے, کیوں کہ صحابہ کی روحیں بول رہی تھیں کہ ہمارا کوئی ساتھ رہنے والا جب نہیں تھا, بس میں ملائکہ میں ہمارا ایک جد کریم موجود تھے, تو ہمارا ساتھ کس نے دیا تھا, ہمارے ہاتھ میں دلیل کس نے دی تھی. آپ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, واہ میرے پروردگار تو نے ہماری وکالت فرمائی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اللہ پاک نے, فرشتوں نے اپنی دلیل خود پیش کی, ہماری دلیل ہمارے پروردگار نے پیش کی. اے ہمارے وکیل, ہم آئندہ ہی تیرے توکل پہ. توکل, وکیل پر اعتماد کرنا. توکل کیوں جناب باب تفاعل ہے نا, باب تفاعل. توکل, وکیل کی طرف دوڑنا, تو کہنا آپ میری باتیں میرا وکیل ہی کرے گا. ٹھیک ہے, تو وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل حسب کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ان دونوں کی جوڑے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کہ توکل کا معنی یہ نکلا کہ جب کوئی بات آ جائے اور انسان محسوس کرے کہ یہ میرے بس سے باہر ہے تو کھڑا ہو جائے, اے میرے وکیل, اے میرے پروردگار. ٹھیک ہے, اچھا تو کوئی اور کوئی پڑھنے پہ پر سمجھ کوئی نہیں کہہ پائے گی. ہمارا جو بھی آیات ہے نا, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اس طرح کی ساری آیات اکٹھی کریں اور بڑا مزہ آئے گا. آپ پروردگار کریم, وہ فرشتے اپنی دلیل خود لے کے آئے, ہماری دلیل پروردگار کریم نے دی. اس کے بعد اور کہ جب پروردگار پاک نے اپنی روح ڈالی اس وقت علم کی بات نہیں کی. علم کی بات کس وقت چڑھی, جب اس کی ضرورت پیش آئی. بالکل ٹھیک ہے, جب اس علم کی ضرورت پیش آئی. اور ضرورت کس وقت پیش آئی کہ جب کہ کمپٹیشن سامنے, کمپیٹیٹر سامنے آ گئے. کمپیٹیٹر تھے فرشتے, اور مقابلہ کس سے تھا, جو یا تو پیدا ہو چکا اور ابھی انفینسی میں ہے, شعور میں نہیں ہے, یا پیدا ہی نہیں ہوا. انبارن کو چیلنج کرنا, کیا خیال ہے, جو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی, کہ اللہ تو اسے بنا رہا ہے کہ جو یہ کرے گا وہ کرے گا, اور بس بیچارے کو بننے تو دو. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تخلیق میں جو پہلی بات چھڑی ہے وہ فرشتوں نے چھڑی ہے. یا انسان ابھی شعور میں نہیں پہنچا اور اس پر اعتراض اٹھایا ہے تو فرشتوں نے اس کی تخلیق کا مسئلہ چھیڑا ہے. اعتراض نہ کہیں کیونکہ فرشتہ خدا پر اعتراض نہیں کرتا. اگر فرشتہ اعتراض کرتا ہے تو ایک صورت سامنے آئی کہ جب فرشتوں میں کوئی جن گھسا ہوا ہو. ٹھیک ہے, ان کے اندر, ان فرشتوں کے اندر ایک جن موجود تھا جو سب کا استاد تھا, عزازیل نام تھا. کھڑا ہو گیا جب بحث چلی, لیکن یہ بحث اس وقت چلی جبکہ امتیاز آدم کی ڈسکرپشن ہو چکی. اس وقت بحث چلی نا کہ اب تم چونکہ ہار گئے ہو کیا سجدہ کرو. ٹھیک ہے, بالکل سجدہ کرنا کیوں, سجدے کا آرڈر کیوں ہوا تھا, اس لیے کہ تم ہار گئے ہو. اور ہارے کیوں ہو, اس سے پہلے کہ ایک آدھ سٹیج کہ یا تو یہ علم اسماء فرشتوں کے سامنے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی فطرت میں ودیت رکھ دیا گیا.
پری نیٹل سٹیج میں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا, پروردگار کریم کو پتا تھا کہ اس پر اعتراض ہوں گے اور لوگ عبادتوں کے اوپر بھی فرشتے ناز کریں گے, لہٰذا اس کو پہلے سے ایسا علم دے دو کہ جس کے سامنے ان کو بے بس کر دیا جائے یا بے بس ہونا پڑے. ایک پری نیٹل سٹیج میں نالج کا القاء ہونا. قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ انسانی نالج کی جو پری نیٹل ایگزسٹنس یا انفیوژن ہے, یعنی پیدائش سے پہلے علم کا عطا کیا جانا, جو اس کی جو دلیل ہے وہ یہ آیت کریمہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 کہ کیا یہ علم پروردگار کریم نے تدریجاً عطا فرمایا یا اسپونٹینیسلی دے دیا؟ یعنی برجستہ طور پہ, فوری طور پہ. سمجھنے کی بات ہے کہ کیا پروردگار کریم نے یہ علم جو ہے یہ تدریجاً عطا فرمایا یا پھر فور دے دیا؟ اسپونٹینیس. اسپونٹینیس کہتے ہیں, اسپونٹینیٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا فوری طور پہ دے دیا, فوری علم. جی ایڈوانس فوری طور پہ. ٹھیک ہے, یہ علم جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا. آپ کا جواب کیا ہے سب کا؟ ایک دم دیا, ایڈوانس دیا. اچھا, تدریجاً علم کیوں سکھایا جاتا ہے؟ ایک اور دلیل, تدریجاً علم کیوں سکھایا جاتا ہے؟ تاکہ پڑھنے والا ساتھ ساتھ اس کو گریسپ کرنے کے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرتا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری کلاس میں پڑھا ہوا شاگرد ہے, لیکن اسے حالت نہیں پتا کیا ہوگی. یہ کالج میں میرا پڑھا ہوا شاگرد ہے, لیکن پھر نا مغلیاں دینا یہ آنا ہونا. آئندہ آگے نہیں بیٹھ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تدریجاً نالج کیوں ملتا ہے؟ کہ اس کے نالج کو سمجھنے کی صلاحیت آئے پھر ملے. مثلا آپ نے قرآن عظیم الشان کی بلاغت کسی کو سکھانی ہے تو اس کو سب سے پہلے تو آپ سکھائیں گے نا حرف کیا ہوتا ہے. ناظرہ پڑھائیں گے پہلی سٹیج پر, ناظرہ کے بعد پھر اس کو عربی کی بیسک گرامر پڑھائیں گے اگلی سٹیج پر, اس میں صرف پہلے پڑھائیں گے اگلی سٹیج پر, پھر نحو پڑھائیں گے اگلی سٹیج پر, اس کے بعد پھر بلاغت کے علوم آئیں گے, پھر آپ اس کو کسی قابل بنائیں گے. کہ تدریجاً پہلی جماعت سے لے کر کے ایم اے تک جب آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو ہر سٹیج پر ایک نہ ایک لمحے پر اس کے پوٹینشیل کو, اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا, دیکھا جائے گا, چیک کیا جائے گا, تب پاس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پروردگار کریم نے دیکھا کہ ان کی روح کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ جو انسٹنٹینیسلی کسی نالج کو گریسپ کر سکتا ہے. لہٰذا سارے کے سارے علوم اسماء کے, پوری کائنات کے سارے علوم انسان کی فطرت میں رکھ کر اس کو اومنیشینٹ بنا دیا. اب اومنیشینٹ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے علم کے اندر آنے والی چیز کے مادے کو جانتا ہو. نمبر 2, اپنے مادے کے, اپنے علم کے اندر آنے والی چیز کی صورت کو جانتا ہو. نمبر 3, اپنے علم کے اندر آنے والی چیز کے کام کو جانتا ہو. اور اپنے علم کے اندر آنے والی چیز کے مقصد انتہائی کو, یعنی اس کے الٹیمیٹ پرپس کو جانتا ہو. ٹھیک ہے. کتاب التعریفات اٹھا کے دیکھیں کہ کسی شے کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس میں آپ 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں علت مادی کیا ہے, علت سوری کیا ہے, علت فاعلی کیا ہے, علت غائی کیا ہے. 4 چیزیں ڈسکرائب کریں گے تو یہ چیز بنے گی ڈیفینیشن. تعریف, جب آپ کسی شے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں
ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 چیزوں کا وجود بڑا ضروری ہے. علم آدم کا ایک اسم، آپ لفظ علم آدم اور ایک اسم دونوں کی ایکویشن لیا ہے سامنے. علم آدم اسم، علم آدم پری نیٹل اسٹیٹ، علم آدم انسٹنٹینیس. علم آدم یہ جاننا کہ یہ چیز کس شے سے بنی ہے، یہ جاننا کہ زمین کس سے بنی ہے، یہ جاننا کہ سورج کس سے بنا ہے، یہ جاننا کہ ستارے اور کہکشائیں کس سے بنی ہیں، یہ جاننا کہ جنت و دوزخ کس سے بنے ہیں، یہ جاننا کہ فرشتے کس سے بنے ہیں، یہ جاننا کہ جنات کس سے بنے ہیں، کائنات نے جو کچھ پیدا کیا ہے جاننا کہ کس سے بنے ہیں. یہ ہے علم آدم. علم خلیفہ الہی یعنی یہ ہے خلافت الہی. سبحان اللہ. کیا بات. یہ جاننا کہ جو چیز جس چیز سے بنی ہے سو بنی ہے، اس کی صورت کیا ہوگی، کس چیز کی صورت کیا ہوگی، علم الہی. کیا بات ہے. کس چیز کی فارمیشن کیسے ہوگی، علم الہی اور علم بندہ. عطیہ الہی علم بندہ، علم آدم. اور کس چیز کی سٹرکچر کیسی ہوگی، علم آدم، علت فائل. یہ چیز کیا کرے گی، یہ ستارے کیوں بنائے، یہ کہکشائیں کیوں بنائی، یہ جنت و دوزخ کیوں بنائے، یہ تقدیریں کیوں بنائی. تقدیر کا علم سوائے اللہ کے پاس کسی کو کوئی نہیں ہے. کاٹ کے علم غور تو کاٹ. کیا بات. اچھا اس کی یہ کیا کرے گی، یہ چیز لوح محفوظ کس لیے بنائی ہے، قلم کس لیے بنی ہے، لوح کس لیے بنی ہے، سدرا کا درخت کس لیے بنا ہے، اور زمین کے اوپر پانیوں کی کثرتیں کس طرح بنائی گئی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور الٹیمیٹ کاز کیا ہے، معرفت الہی. ہر چیز کی الٹیمیٹ کاز اس کے بننے والے مادے سے لے کر کے جس شے سے وہ بنتی ہے، علم الہی اللہ کی ذات تک واپس اس کو پہنچانا. دائرہ بن گیا. مولا تجھ سے ہی چلا ہوں تجھ تک پہنچا کے چھوڑوں گا. یہ ہے علم انسانی. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے. علم آدم جو میں نے ڈیفائن کیا 4 قواعد کی روشنی میں، صرف 4 بول رہا ہوں. ایپسٹیمالوجی ایک علم ہے، ایپسٹیمالوجی علم العلم. علم العلم واٹ از نالج، نالج کیا ہے اور اس کی تقسیم کیا ہو، یہ پورا ایک علم ہے. علم العلم بھی ایک علم ہے. تو لوگ ایک الگ بات سے ہے لمبی چوڑی، لیکن میں نے آپ کے لیے آسان کر کے پیش کیا. اب یہ دیکھیں کہ علم انسانی کو ڈسکرائب کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کو 4 معیاروں پر جو پوری کسی شے کی ابتدا سے انتہا تک کو کور کرتے ہیں دیکھا جائے تو وہ علم ہے. اب ایک عقیدہ جو ملتا ہے بازار سے بہت سستا مل جاتا ہے، بہت آسانی سے ہر جگہ پر مل جاتا ہے، اس کی وجہ دیکھیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے، ہم مان لیتے نہیں. تو ہم آپ کی بات آپ کے لیے مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے. اچھا اب ایک درخت ہے، اس درخت کو بنایا کس سے گیا، اس کا نام درخت ہے. ٹھیک ہے، شجر. جنت میں شجرہ ہے، کس نے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کہ تم جنت میں گرو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ تم ہو جاؤ گے. ہاں اچھا، تو نہ سمجھنے والوں میں سے نبی کو ظالم نہیں کہتے، نہ سمجھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا اب جناب اگر
درخت کو دیکھا، اس کا نام شجرہ ہے، اور یہ نہیں پتا یہ بنا کس لیے، کس چیز سے بنا ہے، علت مادی غائب، اس کی سٹرکچر کس طرح کی ہے، اگر دیکھا تو بتا سکے گا، اگر نہیں دیکھا تو پتہ نہیں سٹرکچر کیسی ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا وہ بھی نہیں پتا، اور اس کا مقصد انتہائی کیا ہوگا وہ بھی نہیں پتا۔ ایک بندہ اس کا ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور وہ فرض کریں ہیرا ہے، یہ نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، اس کو ویسے کسی نے کہتا ہے ہیرا، اچھا اب اس کو نہیں پتا ہیرا کیا شے ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کس چیز سے مل کر بنتا ہے، اس کی الٹیمیٹ قیمت کیا ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا، اس کو ضائع کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے علم نفع دیتا ہے اور جہالت نقصان پہنچاتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ علم انبیاء نافع ہے یا ناقص ہے؟ نافع جی۔ علم نفع پہنچاتا ہے، ایک ہیرا 1 کروڑ روپے کا بک سکتا ہے، اور ایک جاہل ایک ہیرے کو ایک ہتھوڑی مار کے توڑ سکتا ہے، ذرے ذرے کر کے پھینک سکتا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک شخص کی جھولی میں پارس پڑے ہوئے تھے اور وہ اس سے چڑیاں اڑا رہا تھا، کسی نے کہا ظالم کیا کرتے ہو، آگے دریا ہے، درمیان میں درخت ہے، ادھر سے مار رہا ہے، پارس دریا میں گر رہے ہیں، اسے جا کر اس کی جھولی سے وہ کھینچا اور کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا یہ کیا ہے، تو کہا ایک وقت پارس سے کہتا وہ کیا ہوتا ہے، کوئی جا رہا تھا، اس کے پاس ایک لال تھا، اس نے لاکھوں کروڑوں کا لال کہیں سے خریدا، وہ کہیں گم ہو گیا اور کسی گدھے والے کے مل گیا، اور اس نے گدھے کے گردن میں ڈال دیا، جس کا لال تھا اس کے یہاں سے چلا گیا، اور گدھے والے کو مل گیا، اس نے اس کو گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ اب وہ لال گدھے والا لے کر کے ایک دریا کے کنارے پر پہنچا، وہاں پر اس کی کشتی تھی، آر پار لوگوں کو لے جاتا تھا، اس کشتی پر بیٹھنے کے لیے ایک سوار آیا، تو اس نے دیکھا کہ اس گدھے کے گردن میں وہ لال پڑا ہوا، اس نے کہا یار یہ گدھا جو ہے یہ تمہارا یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ اس طرح یا پتھر ہی، اس نے کہا یار یہ مجھے دے دو، کہا لے لو، اس نے وہ لال لے لیا اور کچھ 2 اشرفیاں یا 2 درہم یا 2 دینار اس کو دے دی، تو کہتے ہیں کہ لال پھٹ گیا اور اس سے آواز آئی کہ وہ تو گدھے والا تھا، یا جس کے گردن میں پڑا تھا وہ تو گدھا تھا، تو گدھا نہیں تھا، وہ میری قیمت نہیں جانتے تھے دونوں، تو میری قیمت جانتا تھا، میں اس لیے پھٹاؤں کہ جاننے والے میری یہ قیمت نہ لگائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ فرق ہے علم میں اور جہالت میں۔ جس کو کسی شے کی صورت مادی کا علم نہ ہو، مادے کا علم نہ ہو، جس کو کسی شے کی صورت اصلیہ کا علم نہ ہو، جس شخص کو کسی شے کی علت فاعلی کا یعنی اس کی فعلیت کا علم نہ ہو، اور جس کو اس کی الٹیمیٹ کاز یعنی انتہائی مقصود کا علم نہ ہو، وہ اس کی کرے گا بے ادبی، کہلائے گا جاہل۔ اب اس مقام پر پہنچ کر 2 کیٹیگریز بن گئی، علم رکھنے والے، فائدہ حاصل کرنے والے، فائدہ پہنچانے والے، فائدہ سمجھنے والے۔ دوسرا علم نہ رکھنے والے،
فائدے کو نہ سمجھنے والے، قیمت کو نہ سمجھنے والے، شے کو مقصد انتہا تک نہ پہنچانے والے اب اپنے اپنے عقیدے کو اس میزان پر رکھ کر تول لے جس کی مرضی ہے، مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا یہ چاہے۔ خداوند کریم نے اشیاء کا کلی علم فطرت آدم میں انسٹنٹینیس طور پر رکھ کر انسٹنٹینیس یوز کے لیے دے دیا، کہا یہ لو جب ضرورت پڑے گی تو تم کہہ دینا کہ کن فیکون تے کل بھی گل، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ انسٹنٹینیسلی ملنے والا علم انسٹنٹینیسلی کنوے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب خداوند کریم نے یہ علم انسان کو عطا کیا تو انسان نے ڈیمانڈ کیا تھا؟ نہیں، وکالت والی بات ہوگی نا، کیا انسان نے یہ علم ڈیمانڈ کیا تھا؟ نہیں، ڈیمانڈ شعوری چیز ہے، ڈیمانڈ شعوری چیز ہے جس کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اور بغیر ڈیمانڈ کے لا شعور میں مل جانا اس کا نام ہے محبت، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی بطور وہاب بن مانگے دینا، ٹھیک ہے۔ ولایت کی اب ہو گئی قسمیں تین، ولایت موہبی یا ولایت وہبی، ولایت کسبی، اور اچانک ملنے والی ولایت، ولایت عطائی، یعنی کوئی ولی خوش ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کہا یہ لو ولی بنا دیا، ولایت عطائی۔ ولایت اکتسابی یعنی محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی اور دعائیں مانگی اور کوشش کی اور تدریجاً ولی بن گیا۔ اور ایک ہے پیدائشی ولایت، ٹھیک ہے، ولایت وہبی۔ جب جد کریم میں انسانیت کو بنایا گیا تو ولایت وہبی اس کی فطرت میں رکھ دی گئی، کائنات کی ہر شے انکانشیسلی اس کی فطرت میں رکھ دی گئی۔ اب جو شخص ان زمانوں تک ٹریول کر جائے کہ جن زمانوں میں پروردگار کریم نے یہ علم اسماء اسے عطا کیا تھا، تو ان زمانوں میں پھر وہ رب کی عہد لینے کا گواہ بھی ہے اور انبیاء کے عہد دینے کا گواہ بھی ہے، رب کے اس سوال کا گواہ بھی ہے الستو بربکم، اور قالوا بلا کا گواہ بھی ہے، میں نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اگر اس معیار کو رکھا جائے سامنے، جس موضوع پر اب آنا ہے، اگر اس معیار کو رکھا جائے سامنے تو انسان کی فطرت میں پوری کائنات کا علم ہے، بالکل، اس کے اوپر کوڈز لگا دیے گئے ہیں، اس کے اوپر کوڈز لگا دیے ہیں، جن میں سے پہلا کوڈ پیدائش ہے، دوسرا کوڈ پھر کائنات کے اندر مختلف چیزیں ہیں، اور دوسرا کوڈ اس کا شعور ہے، پہلا کوڈ اس کی برتھ ہے، دوسرا کوڈ اس کا شعور ہے، بعض مقامات پر تیسرا کوڈ اس کی بلوغت ہے، چوتھا کوڈ اس کی ڈیتھ ہے۔ بعض علوم ایسے ہیں جو حاصل ہی ڈیتھ کے بعد ہوتے ہیں، ڈیتھ سے پہلے حاصل ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس ایک ڈیتھ کے بعد کہ جس کو ہم سامنے رکھیں۔ یہ کوڈز اگر ہٹا دیے جائیں، یعنی انسان اگر موت کا بیریئر کراس کر کے پیچھے نکل جائے، انسان اگر پیدائش کا بیریئر کراس کر کے اور پیچھے نکل جائے، تو انسان ان علوم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جو پروردگار کریم نے فرشتوں کے سامنے انسان کو بطور فخر عطا فرمائی۔ گویا اب ایک ایکویشن یہ بنی، علم انسانی افتخار الہی، کیا بات ہے، علم انسانی ناز الہی، علم انسانی فخر الہی،
ٹھیک ہے. اب علم انسانی کو نہ ماننے والے، علم انسانی کی بات کر رہا ہوں، علم انسانی فخر الہی، علم انسانی وکالت الہی، علم انسانی افتخار الہی، علم انسانی ناز الہی، کہ جس کے سامنے فرشتوں کو اللہ کریم نے لاجواب کر کے رکھ دیا. اس کے بعد دیکھیں فرشتوں کی جماعت میں ایک گھسا ہوا تھا جو ان میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، شاید فرشتوں نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہ کی ہو کہ کون ہے تیرے ابو جد، کس قبیلے سے ہے تو، خود ہی بول پڑا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ، کہ مولا کریم میں اس کو سجدہ کیوں کروں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے دلیل دی کس چیز کی؟ پیدائش کی، کہ میری پیدائش کا یہ عنصر اس کی پیدائش کا یہ عنصر ان میں سے نہیں تھا نا، بالکل ان میں سے نہیں تھا، ان میں گھسا ہوا تھا، چکر کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے جن ایسے خبیث ہوتے ہیں کہ جنوں کو ملائکہ کو بھی چکر دے جاتے ہیں، انسانوں کو نہیں دیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس طرح نہ جن. ہاں بتاتا ہوں. ان میں سے وہ جن کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ مل کے اللہ کے دوست بن گئے. 800 انبیاء بھی ان میں گزرے ہیں، سب کے ساتھ انہوں نے شہید کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جن بطور جن نہایت ان ریلائبل قسم کی چیز ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے. اسلامک ورلڈ میں ایسے جنوں کا کہ جو شرارتی قسم کے جن ہو زبردست علاج موجود ہے. اللہ کے اسماء میں سے ایک اس میں یا قہار بھی ہے. جہاں پر یا قہار پڑھا جائے گا وہاں کا ظالم جن جلا دیا جائے. جنات کی دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے یا قہار، یہ ضمن بات آ گئی ہے. اس اسم پاک کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ یا قہاروں سے پوری دنیا کے جنات کو مسخر کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کے جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے اور پوری جنات دنیا کے ظالم اور غاصب جنات کو تباہ کیا جا سکتا ہے. اللہ کریم نے اپنا یا قہاروں اس میں بھاگ دے کر ہم پر بہت 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 بڑا احسان فرمایا. جہاں کہیں کوئی شرارتی جن نظر آئے یا خطرہ ہو، یہاں پر شرارتی جنات ہوں گے تو وہاں پر آپ یہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. عادتاً نہیں استعمال کرنا کیونکہ یہ جلالی بھی ہے، اس کے کچھ شرائط بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ روح انسانی پر اتنی بہاریں، روح انسانی پر اتنی برکتیں، روح انسانی پر اتنے انعامات، تو روح انبیاء پر کیا نہیں ہے؟ اللہ. اور روح سید الانبیاء پر کیا بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قرآن پاک کا شعوری مطالعہ ہے اور ایک قرآن پاک کا لاشعوری مطالعہ. مطالعہ اس لیول کا کہ جب انسان کی روح ان کوڈز سے نکل جائے. برتھ کا کوڈ، پیوبرٹی کا کوڈ، ٹھیک ہے، دا کوڈ آف پیوبرٹی، ڈیتھ کا کوڈ، کانشیسنیس کا کوڈ. یہ 4 بڑے کوڈ سامنے رکھیں. جب انسان ان کوڈز سے میں سے نکل کر کے اور سینسز کے کوڈز میں سے، یہ ہر ایک سینس کوڈ ہے نا، جو ویژن سے پرے ہے وہ اس کوڈ سے پرے ہے، جو سمارٹ سے پرے ہے وہ اس کوڈ سے پرے ہے، جو ٹچ سے پرے ہے وہ اس کوڈ سے پرے ہے، جو اسمیل سے پرے ہے وہ اس کوڈ سے پرے ہے. ٹھیک ہے، تو ان 5 اس میں سے سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ اسمیل ہے، سونگنے کی قوت ہے. تو یہ اس کا جو دائرہ عمل ہے وہ سب سے زیادہ، لیکن بہرحال یہ اس کا ایک کوڈل نظام ہے. ٹھیک ہے، اب ان کوڈ سے نکل کے آگے کوڈ آتا ہے قلب کا.
ایک وہ کوڈ ہے جو اس قلب کے سینے کے اندر ہے، اس سے نکل جاؤ. پھر دوسرا کوڈ ہے جو اس باڈی کے باہر ہے، یہ باڈی اس کے اندر ہے، لیکن جس طرح انڈے کا نہیں ہوتا وہ شل کا، ہاں جی، اس خول اس کی طرح کا، یہ بھی ایک کوڈ ہے. اس کوڈ کو بھی توڑو، نکل جاؤ. پھر زمین کا مدار بھی ایک کوڈ ہے، اس سے بھی نکل جاؤ. اور پھر پورے سورج کی جو پلانیٹری نظام ہے، جو گریویٹیشنل سسٹم ہے، وہ بھی ایک کوڈ ہے. یہاں میں آپ کو ایک نقطہ عرض کر دوں کہ جب کوڈ کھلتا ہے تو دل کی نگاہ اگلے کوڈ میں سے سارے علوم کو دیکھ لیتی ہے. ٹھیک، یعنی جب تک دل کا کوڈ نہیں کھلا انسان کو اندر کا بھی نہیں پتا. جب پہلا کوڈ کھلا تو اندر میں کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، جب باہر کا کوڈ کھلا یعنی باڈی والا تو انسان کو اپنے گرد انسان کو اپنا اورا نظر آنا شروع ہو جائے گا. نگاہ کس کی ہوگی؟ قلب کی. اندر کا کوڈ کھلا تو اندر دیکھنا شروع کر دیا، نگاہ کس کی ہوگی؟ قلب کی. جب باہر کا کوڈ کھلا تو نگاہ کس کی ہوگی؟ قلب کی. پھر جب قلب اپنے اس اندر سے باہر نکلا، اس خول سے، سینے کے خول سے باہر نکلا، تو باہر جس زون سے، جس باؤنڈری سے، جس ایریا سے اس کا کنیکشن ہوگا، اس کے کورونا کے اندر اس کا علم ڈھل جائے گا. بالکل صحیح. اب یہ بس مشکل ہے، کورونا کلاس مشکل آ گیا مجھے پتا ہے. جی ابھی آپ کورونا کی تشریح کر لیں گے؟ نہیں. جب کبھی ستاروں کو گرہن لگتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے گرد ایک ہالہ سا بن جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے، وہ ہالہ کس کی روشنی ہے؟ انہی کی. یعنی کسی شے کی روشنی کے مطابق اس کی ریفلیکشن کا آ جانا، یہ اس کو کورونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی معمولی سی مثال یہ کہ سورج کے سامنے شیشہ رکھ دیں، یہ سورج تو نہیں لیکن سورج کا کورونا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگرچہ یہ زیادہ مشابہت سورج سے رکھتا ہے، کورونا ضروری نہیں کتنا مشابہ ہو، لیکن اسی طرح کا ہوگا. یعنی جس طرح اس کی روشنی سے اس کی روشنی مطابقت رکھتی ہے اور اس کو اس طرح سرکمسکرائب کر لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں کورونا. دل جب اپنے اندر سے نکل کر باہر کے خولوں میں آ جاتا ہے، باہر کے کوڈل ورلڈ میں آ جاتا ہے، تو اس کا کورونا، دل کا کورونا اس کورونا سے مل جاتا ہے. بالکل سمجھ آ رہی؟ جی جی. یعنی دل پھیل جاتا ہے. ظاہر چھوٹا سا دل جو ایک انسان کے اندر ہے، جب وہ پوری زمین کو محیط ہو جائے، پہلے بلکہ باڈی کو محیط ہو جائے، تو اس کو کورونا، باڈی کا کورونا زیادہ تھا، باڈی کے کورونا کو اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بدن سے باہر نکلا قلب، تو قلب اورا بن گیا. دونوں کا سرکمفرنس ایک، دونوں کی لمبائی چوڑائی ایک، دونوں کی نگاہ ایک، دونوں کا علوم ایک. جب اس سے باہر نکلا تو جس سرکل میں جائے گا اس سرکل کے مطابق اس کا کورونا پھیلتا چلا جائے گا، بڑا ہوتا چلا جائے گا، میگنیفائی ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جب یہ پوری کائنات تک پھیلے گا تو پوری کائنات کا کورونا انسان کے سامنے ہے. کسی انسان نے کہا تھا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں نے ساری روئے زمین کے شہروں کو یوں دیکھا کہ جس طرح خردل کے دانے کو، رائی کے دانے کو ہتھیلی پر رکھ کے دیکھ لیا جائے. اس کے قلب کے کورونا کی حالت آپ اندازہ کر لیں. اور جس نے یہ کہا تھا کہ 14 طبق دل دے اندر، اس کے قلب کے کورونا کی حالت کہاں جا پہنچی ہوگی. جب ایک عام انسان کے قلب کا کورونا
اس کی فزیکل باڈی سے نکل کر پوری کائنات کے علم پر محیط ہو جائے. جی ہر انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جب قلب کی دنیا سے چلے گا تو کائنات کو کورونا بنا کے رکھ دے گا اپنے قلب کا. قلب گرچہ دل زندانی آب و گل است ان ہما آفاق آفاق دل است. اگرچہ دل آب و گل کا اسیر ہے لیکن یہ آفاق جو ہے یہ دل کے آفاق ہے. خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. ٹھیک ہے، یہ خودی کیا ہے؟ قلب کا کرونا ہے. کورونا ٹھیک ہے، کرونا نہیں کورونا. ٹھیک ہے، قلب کا کرونا ہے. قلب کی ریفلیکشن ہے جو کائنات کے اندر ہے، یا کائنات کی ریفلیکشن ہے جو قلب کی. ٹھیک ہے، یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں. کجا علوم انبیاء. اب ہم نے کیا سوچ ابتدا کہاں سے کی تھی کہ قرآن عظیم الشان کا نزول ترتیبی کرونولوجیکل آرڈر، قرآن عظیم الشان کا نزول توقیفی اور قرآن عظیم الشان کا نزول محمدی. وہ ایک لمبی بات چل جائے گی نا. تو سمجھ آ رہی بات کی. اب نزول قرآن کا ایک ایسا چیپٹر بھی ہے کہ جب فطری طور پر جبلی طور پر پوری کائنات کے اسماء کا علم جناب آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیا گیا. اس کا مطلب ہے تمام الہامی کتابیں، تمام علوم معرفت، تمام علوم تخلیق، تمام علوم تکوین، تمام علوم موجودات فطرت آدم میں رکھ دیا. اب جناب سید آدم علیہ السلام کا علم جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر کے سامنے قطرہ بن کے مثال دی ہی نہیں جا سکتی. علم نبوت کی انتہا کہاں ہوتی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو فکر نبوت نے کیا محسوس کیا کہ مولا کریم میرا کعبہ ان سے الگ کر. قلب نبوت میں یہ بات آئی اور پروردگار کریم نے نماز کے اندر ہی فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے. ٹھیک ہے کہ ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے لیکن اس کو ہم کسی بعد میں ٹیک اپ کریں گے. آج اصل میں مجھے ان آیات کریمہ کو سننا اور سرکار کا قبلہ بدلوا لینا یہ ایک عجیب و غریب عنوان لگا مجھے. تاکہ جس طرح تیری ذات میں عبادت ہے، میری ذات میں عبادت ہے، ہماری عبادات میں بھی عبادت آ جائے. کیا بات ہے. بالکل ہم ہر لحاظ سے پیورٹی کے سطح پر چل جائیں کہ جس کعبے کی ہم بات کرتے ہیں، جس کعبے والے کی ہم بات کرتے ہیں اس کو صحیح معنوں میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون کی صورت میں ہم نے تو علوم نبوت کا کعبہ بدلانا، سرکار علیہ السلام کا کعبہ شریف تحویل قبلہ ہے. یہ جو ٹاپک ہے یہ ایک معمولی ٹاپک نہیں ہے. روحانیت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، نہایت گہرا تعلق ہے. اس پر جتنا بھی آپ غور کریں گے آپ کو علوم بصیرت ملتے جائیں گے. لیکن میں نے جس بات پر آج استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم نبوت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی پیمانہ آج تک ایسا دریافت نہیں ہوا جو علوم نبوت کو احاطہ کر سکے، علوم انسانی کا احاطہ کر سکے. بلکہ یوں کہنا چاہیے اور انبیاء کرام ان سب کے شہنشاہ، ان کے علوم ان سب کے شہنشاہ. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو بعض چیزیں فراموش کرا دی جاتی ہیں؟ یہ کائنات کو کوڈل سسٹم میں رکھا گیا، ورنہ کائنات کی تخلیق کی اگر ازلی اور ابدی تجلی کسی شے پہ پڑے تو اس کے وجود سے فنا میں تبدیل کر دی. سرکار علیہ السلام کا
کسی شے سے ظاہری طور پر بے توجہ ہو جانا سرکار کا عدم علم نہیں ہے. عقیدہ یہ نکلا کہ وہ کوڈل سسٹم کے تحت سرکار کی توجہات کا معاملہ ہے. ورنہ اگر سرکار مکمل توجہ فرمائے تو ایک لمحے سے کے اندر سارے کوڈز کو بائی پاس کر کے سرکار کے نگاہ کریم مرحلہ اولین پر جا پہنچتی ہے جہاں پر تخلیق آدم اور تخلیق کائنات کی. تو اس میں ابھی خلاصہ یہ کہ علم انسانی لامحدود ہے. جہاں محدودیت آئی ہے وہ ان کوڈز کی وجہ سے آئی ہے. شکر ہے کمپیوٹر کا دور ہے, کوڈز سے بہت ساری باتیں سمجھ میں کائنات میں جہاں پر بھی کوئی بیریئر کریٹ کیا گیا وہ اس زون میں زندہ رہنے کے لیے کیا گیا. ورنہ زندگی پھیلتی جاتی ہے, جتنے کوڈز اٹھتے جاتے ہیں اتنی زندگی پھیلتی جاتی ہے, اور اس زندگی کا شعور کم اور دوسری زندگیوں کا شعور زیادہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ شعور نبوت اگر اجاگر ہو جائے تو وہاں ہم لوگوں کی ہوش اڑ جائیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تجلی نبوت مصطفیٰ کہاں کہاں تک. نبی نات باقی